السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلا تذکرہ ہمارا گزرا تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل نے جو من و سلوہ تھا ان کا انکار کیا اور ایسا رزق مانگا کہ وہ انہیں پکا پکایا، مطلب تیار ملے، مطلب من و سلوہ کے علاوہ انہوں نے ایسی چیزیں مانگی جیسے دالیں وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، یہ چیزیں، کیونکہ اس وقت جب من و سلوہ ان کے پاس آتا تھا تو وہ انہیں تیار ملتا تھا۔ تو 2 قسم کے کھانے آتے تھے، ایک میٹھا تھا اور دوسرا بٹیر کا گوشت تھا، لیکن انہوں نے ان کی اللہ کی ناشکری کی، اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی سبب گیر لیا اور مختلف عذابات بھی ان پر آئے۔ تو اسی طرح آگے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر کہ بے شک مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا سابی ہو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ تو مطلب کیا ہوا اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اس دور میں بھی اگر کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے یا کوئی سابی ہے، کوئی مختلف مجوسی ہے، کوئی بھی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ کرنے والی کوئی بھی قوم ہو، تو کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بخشے جائیں گے، یا اکثر مفسرین، اکثر لوگ اسے یہی استدلال کرتے ہیں کہ نہیں، اگر اس دور میں تو اکثر یہ غیر فرقے جو ہوتے ہیں، جو دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس قرآن کی آیت سے اس چیز کا استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی بھی ہو، کوئی یہودی بھی ہو، تو اس وقت پر وہ ایمان اگر کسی بھی مذہب پر ان مذہبوں پر رکھتے ہیں جو وہ ہیں، تو وہ بخشے جائیں گے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اس وقت نازل فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان پر صحیح ایمان لانے والے ہوں گے، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی اللہ بخشے گا، اور جو یہود ہوں گے، جو موسیٰ علیہ السلام پر صحیح سے ایمان لانے والے ہوں گے اور ان کے احکام پر صحیح سے عمل کیا ہوگا، تو ان کو بخشا جائے گا۔ تو اس سے یہ استدلال لینا بالکل غلط ہے کہ اس دور کے جو عیسائی اور یہود ہیں ان کو بخشا جائے گا۔ تو میں یہاں پر آپ کو ان کے مختلف معنی سمجھاتی ہوں کہ یہود اور نصارہ اور سابین کے معنی کیا ہے۔ تو یہاں پر یہود حوادتن سے، یعنی حوادتن کے معنی سے ہے، اور اس کا مطلب ہے یعنی بمعنی تحودن کا معنی ہے یعنی توبہ کرنا۔ گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا، تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نصارہ کے معنی کو دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے مدد کرنے کے۔ تو مدد کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے تھے، تو اس مدد کرنے کی وجہ سے ان کا نام نصارہ پڑا۔ تو اسی لیے ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، یعنی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، جو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی تھی دین کے کام میں، تو وہ انصار کہلاتے ہیں، اور ان کو انصار بھی کہتے ہیں اور عیسائی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سابین کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا، تو سابی کی مطلب سابی ان کی جمع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا کسی دین، مطلب جو شروع دین کا، جب دین کے آغاز تھا، اسلام کا آغاز تھا، تو
اس وقت کسی دین کے یہ پیروکار تھے، اس کے بارے میں جو ہے پتہ نہیں وہ کس دین کے پیروکار تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ صحابی کسی بھی دین کے پیروکار کو کہتے ہیں جو کسی بھی دین کی جو ہے پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یعنی صابئین مطلب ستاروں کی عبادت کرنے والے یا پھر اور کسی دین کی عبادت کرنے والے، تو یعنی ایسے لوگ جو لامذہب لوگ تھے۔ تو آگے جو ہے بعض مفسرین میں نے آپ سے کہا کہ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ جو اس دور کی یہود اور نصارہ اور یہ سب ہے تو وہ اگر جو ہے اپنے دین کے پیروکار ہوں گے تو وہ بخشے جائیں گے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ تو یہاں پر میں اس کی وضاحت کرنا جو ہے ضروری سمجھوں گی کہ یہاں پر یعنی بعض مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی بھی ہوتی ہے۔ تو کیسے؟ یعنی اس سے انہوں نے وحدت ادیان یعنی ایک مطلب مختلف دینوں کا فلسفہ اور مختلف دینوں کا جو ہے انہوں نے مطلب اس سے جو ہے یہ بات لی ہے کہ مختلف جو دین ہوں گے اور وہ صحیح عمل کرنے والے ہوں گے تو بخشے جائیں، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ ان کا مقصد یعنی ان کی سوچ یہ ہے، بعض لوگ اس آیت کو اس چیز پر استدلال کرتے ہیں، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی، حالانکہ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدفعلیوں اور سرکشی اور ان کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا یعنی کہ ان کے لیے کیا مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار تھے، اپنے اللہ کے جو ہے ماننے والے تھے، اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ صابی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور جو ہے یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات آخری سے ہمکنار ہوں گی۔ تو کیا ہے؟ تو اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کرے تو بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو نجات آخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جا سکتا، یعنی آخرت کے معاملے میں کسی کے ساتھ بھی امتیاز نہیں کیا جا سکتا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ بے لاگ، اس میں کوئی جو ہے اپنا فیصلہ نہیں وہ کر سکتا یا اپنی سفارش خود سے نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان ہو یا رسول آخر الزمان سے پہلے گزر جانے والے یہود، عیسائی اور صابی وغیرہ جو بھی ہے، اس کی تائید بعض جو پیغمبر آئے تھے ان کے آثار سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو مثلاً ایک حدیث ہے کہ مجاہد حضرت سلیمان فارسی سے نقل کرتے ہیں کہ جس طرح کہ سلیمان فارسی سے یہ بات انہوں نے جو ہے اخذ کی ہے اور انہوں نے نقل کی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور جو ہے نمازی تھے، یعنی رسالت محمدیہ سے قبل اور اپنے دین کے پابند بھی تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو ہم نے آیت پڑھی نا، تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب انہوں نے جو ہے جو دین کے پیروکار تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل۔ تو قرآن اسی طرح جو ہے ابن کثیر میں تفسیر ابن کثیر، اسی طرح تفسیر القرآن، مختلف تفسیروں میں جو ہے اس کی وضاحت موجود ہے، یعنی قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید جو ہے تائید ہوتی ہے۔ دوسری جو آیات ہے جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اگر اللہ نے ان آیاتوں سے اس چیز کو ظاہر کر دیا کہ اللہ کے نزدیک اصل دین کیا ہے وہ اسلام ہے، تو پھر ہم ایسا کیسا کہہ سکتے ہیں کہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ جو اپنے دین پر ہے بالکل صحیح ہے اور ان کو بخشا جائے گا؟ تو یہ غلط ہے۔ جب آخری نبی آ جائے تو اس پر ایمان لانا، تمام نبیوں کے پیروکاروں کو ایمان لانا جو ہے آخری نبی پر ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس چیز کا خصوصاً یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب آخری نبی آ جائے اور اللہ کے نزدیک تو دین جو اصل ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسی طرح جو اسلام کے سوا کسی اور دین کے متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا، یعنی جو بھی دین وہ ہوگا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں کوئی بات سن لے،
چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی بھی جو ہے، خصوصاً قرآن کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ آپ نے حدیث سے قرآن کو سمجھنا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایسے نہیں پتہ چلے گی جب تک آپ حدیث کو نہیں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہے حدیث کا ہونا بہت ضروری ہے، اور حدیث کے بغیر قرآن کا ہم وضاحت نہیں کر سکتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تائید کے لیے آئے، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اسی طرح قرآن کی تفسیر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی جو ہے ہم تک پہنچی ہے، اور وہ احادیث کے ذریعے سے۔ تو اسی لیے جو ہے احادیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی دین کو، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔